السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم طلبہ اکرام اور معزز اساتذہ اکرام، جو طلبہ کے اساتذہ ہیں اور مدرسے کے ذمہ دار ہیں، دیکھو آپ لوگ جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہو، اس لیے کہ آپ لوگ علم دین سیکھنے کے لیے نکلے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کو سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو ان کے لیے بچھا دیتے ہیں اور ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں، درندے، پرندے، جانور، وہ سب مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، آپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے، اور آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوں، اسی لیے جو طلبہ ہے ان کو مہمان رسول کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا مقام اور مرتبہ چھوٹا نہیں ہے ماشاءاللہ، اور جو علم آپ سیکھ رہے ہو اسی کو علم کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے حضرت جی مولانا صاحب فرماتے ہیں نا کہ اصل جو علم ہے مدارس میں جو سکھایا جاتا ہے علم تو وہ ہے، باقی جو کالجز، یونیورسٹیز، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ معلومات ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ وہ معلومات ہے۔ اصل جو علم ہے وہ علم ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیاء سعادت کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ علم وہ ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑ دے۔ عالم وہ ہے جو عارف ہو، یعنی اللہ کا جاننے والا ہو۔ تو وہ علم جو آپ کو اللہ سے جوڑے وہ اصل علم ہے، جیسے ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں۔ اب باقی جن چیزوں کو دنیا علم سمجھتی ہے، بڑی بڑی ڈگریوں کو، تو وہ کیا ہے بھائی؟ معلومات ہے۔ کیا ہے وہ؟ معلومات ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ آلریڈی جو ہے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہو کہ جو علم آپ کو اللہ سے جوڑنے والا ہے یا اللہ کی معرفت سمجھانے والا ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے آپ کے گاؤں کو، اپنے بستیوں کو، اپنے مقام کو اور اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں پہ جمع ہوئے ہو۔ اب علم کے ساتھ ہماری جو دوسری ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ جو یہ علم حاصل کرنے والے ہیں، جو علماء ہیں، ان کو انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے۔ وارث کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اور وارث وہ ہوتا ہے جو میراث اس کو ملے، یعنی میراث کا جو حقدار ہو۔ اور اللہ کے نبی کی میراث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے دعوت کی یہ مبارک محنت۔ نبوت کے 23 سال کو اگر ہم دیکھیں گے تو پہلے دن سے لے کر تو وصال تک، یعنی وصال کا وقت قریب ہے، تب بھی ایک جماعت اللہ کے راستے میں روانہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی 23 سالہ جو زندگی تھی وہ اس مبارک کام کے لیے لگا دی، مطلب آپ کی جو نبوت والی 23 سالہ جو زندگی تھی۔ تو اب ہم جب انبیاء کے وارث ہیں تو اللہ کے نبی میراث میں ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے ہیں بھائی؟ دعوت کی یہ مبارک محنت۔ کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ دعوت کی یہ مبارک محنت۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو میراث ہم کو ملی ہوئی ہے اس میراث کو ہم صحیح سے سنبھال کر اپنی آخری سانس تک اس کا حق ادا کرتے رہیں۔ اور دعوت کی یہ مبارک محنت ہماری جو ذمہ داری ہے، اس لیے آج کے حالات کے اور زمانے کے اعتبار سے اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ امت مسلمہ کا جو حال ہے، امت مسلمہ کا اور دنیا کا جو حال ہے، آج جو بہت سارے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان ان حالات کا شکار ہے، مسلمان ان حالات کا شکار ہے۔ تو میں بعض اوقات ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، یہ جو ملک ہے ہندوستان، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ملک ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو زندگی تھی اس میں یہ دعوت کے مبارک عمل کو کیا، اور ہمارے سامنے واقعات ہے کہ حضرت خواجہ صاحب نے اجمیر سے لے کے ڈھاکہ تک کا جو سفر کیا تو 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ اگر اس ملک کے باقی مسلمان بھی اسی راستے پہ چلتے تھے اور وہی دعوت والے کام کو اپنے زندگی کا مقصد بناتے تھے، مجھے بتاؤ جس ملک میں مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی، اس ملک میں
اللہ کے غیر کی عبادت کرنے والا کوئی باقی رہتا تھا کیا بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، کوئی بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ لیکن کمی اور کمزوری ہماری یہ ہوئی کہ ہم نے دعوت کے کام کو میراث ہی نہیں سمجھا، اس حق کو ہم نے نبھایا نہیں۔ اگر ہم اس حق کو ادا کرتے تھے، یہ پورے ملک کے اندر اللہ کے غیر کی عبادت کرنے والا ایک بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ یہ جتنے مسائل آج مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ مسلمانوں کے سامنے نہیں رہتا تھا، کیونکہ پورا کا پورا ملک کس کی عبادت کرنے والا رہتا تھا؟ اللہ کی عبادت۔ لیکن جو ہو گیا گیا، اللہ نے اب ہم کو موقع عطا فرمایا ہے، اس دعوت کی مبارک محنت کو ہم اپنے زندگی کا مقصد بنا کر اس کو دوسروں تک اور خود اپنی زندگی کے اندر اس مبارک محنت کے کرنے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا کرنے کے لیے اب ہمارے لیے بھی اس راستے میں نکلنا ضروری ہے۔ ہم اس راستے میں، اور دیکھو آج کے زمانے میں جو حل جو سولیوشن ہے مسلمانوں کے سارے مسائل کا، وہ یہ دعوت کی مبارک محنت ہے۔ آج ہزاروں تحریکیں کام کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تحریکیں باطل ہے، سب کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اپنی جگہ پر سب برحق ہے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالی فتنوں کو اس مبارک محنت کے ذریعے سے دبائیں گے، اور اس مبارک محنت کے ذریعے سے پورے عالم میں جو خیر وجود میں آئے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج یہ دعوت کی جو مبارک محنت ہے، اور آج ہندوستان میں بھی جو بچا کچا اسلام ہم کو نظر آ رہا ہے، اور دنیا میں بھی جو مسلمان آج ہم کو سنتوں کے پابند یا مساجد کی جو آبادی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر اس محنت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر اللہ تعالی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اس مبارک کام کو دوبارہ زندہ نہیں کرتے تھے، تو آپ اور میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ملک کے اور دنیا کے مسلمانوں کا کیا حال ہوتا تھا۔ خود ایک عرب، ایک عمانی میرے دوست ہے، وہ کہنے لگے شیخ ابو الحسن، بولے یہ تمہارے ہندوستان کے بیچارے ننگے بھوکے لوگ اپنا کھیت بیچ کے، گھر بیچ کے، پلاٹ بیچ کے ہمارے ملکوں میں جماعت لے کے آ کر انہوں نے ہمارے ملکوں کے اندر محنتیں کی، تو ہم عربوں کے اندر دوبارہ سے اسلام پیدا ہوا، ورنہ تو یہود و نصارہ نے ہمارے اوپر اتنی محنتیں کی تھی۔ بولے خود مجھے پورے قرآن میں سوائے سورہ فاتحہ کے دوسری سورت یاد نہیں تھی۔ یہ کہاں کا آدمی بول رہا ہے بھائی؟ بنگال کا؟ کہاں کا؟ پھر اڑیسہ کا، جھارکھنڈ کا، مراٹھواڑے کا؟ ارے کون سے ملک کا آدمی بول رہا ہے جس کو پورے قرآن میں سورہ فاتحہ کے علاوہ سورت نہیں یاد تھی؟ ارے بھائی بولو نا۔ یہ عرب کا، اپنے کو لگتا ہے ان کو عربی آتی ہے تو پورا قرآن تو ایسی یاد رہتا ہوں گا ان کو۔ ان کے بھی واندے ہیں صورتوں کے، اس لیے کہ یہود و نصارہ نے بولے ہمارے اوپر اتنی محنت کی، آدھا یہودی اور آدھا نصرانی ہم کو بنا دیا تھا۔ لیکن کس کی محنت کی برکت سے واپس سے اللہ نے عربوں کی بھی زندگی میں دین اور اسلام کو زندہ کیا؟ کون سی محنت کی برکت سے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا۔ یہی چلے 4 مہینے کی جو محنت ہے، اور یہ کرنا پڑیں گی ہم کو، یہ سولیوشن ہے، یہ حل ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی ہم تو مدرسے میں آلریڈی پڑھ رہے ہیں، ہم تو سند لے لیں گے، ہمارے پاس ڈگری آ جائیں گی، ہم تو عالم بن جائیں گے، ہم تو مفتی بن جائیں گے، ہم تو ہو سکتا ہے شیخ بن جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو، یہ دعوت کی مبارک محنت آج کے زمانے میں ہر ایک کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت ہے، یہ جیسے سانس لینے کے لیے ہوا کی اور آکسیجن کی ضرورت ہے، ویسے ہی یہ دعوت کے محنت کی ضرورت طالب علم کو بھی ہے، امام صاحب کو بھی ہے، عالم صاحب کو بھی ہے، مفتی صاحب کو بھی ہے، شیخ صاحب کو بھی ہے، اور ان کی اولادوں کو بھی ہے۔ اگر یہ محنت ان کی اپنی اولادوں کی بھی زندگی میں نہیں آئے گی تو بس اللہ تعالیٰ ہی گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب مجھے وہ کارگزاریاں اور قصے کہانیاں سنانے کا ٹائم نہیں ہے، بس میں آپ سب لوگوں سے اتنا ہی کہوں گا، عزم کرو اور ارادہ کرو، انشاءاللہ ہم حافظ بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، اور اس کے ساتھ میں کیا بنیں گے بھائی؟ داعی بنیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ بولو اب کون کون تیار ہے داعی بننے کے واسطے میں؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ ماشاءاللہ، اچھے سمجھدار بچے ہیں یہ۔ تو دیکھو وقت کی بہت زیادہ قلت ہے، اس وجہ سے اب آپ سب بچوں سے میں درخواست کرتا ہوں
جیسا ہمارے ناظم صاحب نے بتائے کہ جماعتیں نکلنے کے لیے کب سے نکلیں گی بولے مولانا؟ کتنے نومبر سے؟ 20 ششماہی کی جو چھٹیاں ہیں اس کے فوراً بعد سے۔ اب بتاؤ اپنے اپنے نام بتاؤ کون کون تیار ہے تو؟ ماشاءاللہ، کیا نام بولے بیٹا تمہارا؟ بولو بولو، کھڑے رہ کے بولو۔ مظفر، ماشاءاللہ۔ آپ کا بولو؟ محمد اشرف، ماشاءاللہ، اللہ یہ نوجوانوں کو قبول فرمائے۔ عبد الجبار، ماشاءاللہ۔ محمد ایان، ماشاءاللہ۔ محمد علی، ماشاءاللہ۔ جی محمد عمران، ماشاءاللہ۔ محمد سہیل، ماشاءاللہ۔ محمد ساحل، محمد ابو ذر، ماشاءاللہ۔ محمد سہیل، ماشاءاللہ۔ بولو بھائی بچوں، بولتے جاؤ۔ محمد ریحان، ماشاءاللہ۔ دیکھو ماشاءاللہ مولانا، مجھے لگتا ہے یہ جتنے بھی بڑی عمر کے طلبہ ہیں سب کے سب تیار ہے، تو بس اب آپ اپنے اعتبار سے ان کی تیاری کیجئے اور دیکھیے کتنی جماعتیں جو ہے وہ بنتی ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اچھی خاصی جماعتیں جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے یہاں سے جو ہے تیار ہو جائیں گی، اور ماشاءاللہ بچپن سے یہ بچوں کے اندر داعی بننے کا ذوق اور شوق رہے گا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ آپ کے مدرسے سے بھی ایسے لعل اور جواہر پیدا ہوں گے، اللہ پوری دنیا میں ان سے کام لیں گا۔ دعا پڑھانے کا مولانا؟ چلو بچوں دعا پڑھ لو اب صبح، کیونکہ ابھی مغرب بعد کا وقت آپ کے پڑھنے کا ہے، وہ قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہم نے لیے آپ کے لیے، مگر ماشاءاللہ خوشی ہوئی آپ لوگوں کا جوش اور جذبہ دیکھ کر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک۔